بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے اخراج اور بازار مصر میں فروخت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے، اور جیسے ہی اس نے کھینچا آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت پیارا اور خوبصورت لڑکا ہے۔ اور پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا۔ مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ جب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور آنے والی تھی۔ اس لیے عزیز مصر نے آ کر آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قافلے والوں سے خرید لیا، کیونکہ اسے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خیر و برکات کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کو اپنے شاہی محل میں لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک شاہی گھرانے میں پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور اپنے والد محترم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا اور منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر کو ورگرانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ علیہ السلام کو بند کمرے میں لے گئی اور خوب بناؤ سنگھار کر کے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا کہ میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے یہ گناہ جرم عظیم اور امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے، اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے، اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلے۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جس سے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے چالاکی کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی، یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گئے اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہونے کا معاملہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعنت شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فدا ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائیں۔ عین اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئی کہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھیں، پھلوں کے بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھے کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت ہی فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اسی کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کر رہی تھی۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔